اگلی ہیڈنگ دین اور شریعت محمدی کی حفاظت کا قدرتی نظام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ادوار میں سے ہر دور میں ایسے ائمہ دین مقرر کر دیے جو آپ کی شریعت کو بیان کرنے اور آپ کی امت پر اس کی حفاظت کے لیے شریعت سے بدعت کو رد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جیسے ہمیں خبر دی ہے ابو سعد احمد بن صوفی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو احمد بن عدی حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو الربیع زہرانی نے، ان کو حماد بن زید نے کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے ابراہیم بن عبد الرحمن عذری سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس علم دین کا ہر پیچھے آنے والا عادل انسان وارث بن جائے گا۔ وہ لوگ اس علم دین سے غلو کرنے والوں کی تعریف کی نفی کریں گے، یعنی دین میں مبالغہ کرنا، اور باطل پرستوں کے رد خال اور ادراج کی نفی کریں گے، اور جاہل لوگوں کی تعویل کرنے اور مطلب بگاڑنے کو ختم کریں گے۔ اس کو ولید بن مسلم نے روایت کیا ہے ابراہیم بن عبد الرحمن سے، اس نے اپنے پکے اور ثقہ شیوخ سے، انہوں نے نبی کریم سے اس مذکورہ حدیث کی عملی اور واقعاتی تصدیق صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود رہی، اس کے بعد تمام ادوار میں سے ہر دور کے اندر ہمارے آج کے دن تک۔ اگلی ہیڈنگ سنت رسول کے تحفظ کا قدرتی انتظام۔ سنت رسول کے راویوں اور ناقلین کی معرفت رکھنے کے لیے تمام ادوار میں سے ہر دور میں ایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی جنہوں نے احوال کی معرفت حاصل کی اور ان کے بارے میں واقف ہو گئے، ان کے بارے میں جرح اور تعدیل میں، یعنی راوی کی کمزوری ظاہر کرنا، راوی کی سچائی بیان کرنا۔ پھر اس جماعت نے ان راویوں کی معرفت رسول بیان کی اور کتابوں میں اس کو محفوظ اور مدون کیا، یہاں تک کہ جو شخص راویوں کی معرفت کا ارادہ کرے آسانی سے اس کی طرف راستہ پا سکے۔ اگلی ہیڈنگ راویوں پر محدثین کی جرح اور تعدیل کی بابت فقہائے امت کا کردار۔ تحقیق فقہائے امصار نے بھی جرح اور تعدیل میں کلام کیا ہے، علماء حدیث کے علاوہ۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نے، ان کو ابو سعد خلال نے، ان کو ابو القاسم نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے محمود بن غیلان ترمذی نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے حمانی نے ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جابر جعفی سے بڑا جھوٹا کسی ایک شخص کو نہیں دیکھا اور عطا بن ابو ربا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبدالحمید حمانی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعد سغانی سے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے سوال کرنے کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، آپ سفیان ثوری سے حدیث اخذ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ان سے حدیث لکھیے، وہ ثقہ راوی ہیں، ما سوا حدیث ابو اسحاق کے جو حارث سے ہوں اور جابر بن جعفی کی روایت کردہ حدیث، یعنی یہ احادیث نہ لکھنا اور نہ لینا۔ حاشیے میں لکھا ہے جابر بن یزید بن حارث جعفی کوفی اصحاب عبداللہ بن سبا میں سے تھے، یعنی سبائی شیعہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام دنیا میں واپس لوٹ آئیں گے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے ان کے پاس اتنے ہزار احادیث ہیں رسول اللہ کی جو حضور نے بولی بھی نہیں ہے۔ امام احمد نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو محدث یحییٰ بن معین نے ترک کر دیا ہے، اور محدث عبد الرحمن بن مہدی نے بھی، اور نسائی نے کہا کہ وہ متروک ہے۔ علامہ عقیلی نے اسے ضعیف قرار دیا۔ محدث بن حبان اور اجلی نے اس پر جرح کی ہے۔ عطا بن ابو ربا متفقہ طور پر ثقہ راوی ہے۔ محدثین کی جماعت نے ان کی روایات لی ہیں، تہذیب التہذیب میں اس کا عنوان موجود ہے۔ نمبر 2، اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے، ان کو حدیث بیان کی یعقوب بن سفیان نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حرملہ سے، وہ کہتے ہیں امام شافعی نے فرمایا کہ حرام بن عثمان سے روایت کرنا حرام ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے حرام بن عثمان انصاری مدنی ہے، امام مالک نے فرمایا کہ وہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ امام شافعی اور دیگر نے کہا کہ حرام راوی سے روایت کرنا حرام ہے۔ محدث ابن حبان نے کہا کہ وہ تشیع میں غلو کرنے والا شیعہ تھا، روایتوں کی اسناد کو الٹ پلٹ کر مرسل روایات کو مرفوع بنا دیتا تھا۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حسین بن حسن نے بغداد میں، ان کو حدیث بیان کی احمد بن ابو سلمان نے، ان کو جعفر بن محمد سائغ نے، ان کو عفان نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید قطان نے، وہ کہتے ہیں میں نے شعبہ، سفیان ثوری، مالک بن انس اور سفیان بن عینیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو حدیث بیان کرنے میں تہمت زدہ ہو اور حدیث کو حفظ بھی نہ کر سکتا ہو۔ ان سب مذکورہ اماموں نے فرمایا کہ ایسے شخص کا معاملہ لوگوں سے بیان کرو، یعنی اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں دھوکہ نہ کھائیں۔ نمبر 4، اور ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن کامل بن خلف قاضی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو سعد حروی نے ابو بکر بن خلاد سے،
کہا گیا کہ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ نے جن جن لوگوں کی روایت لینا چھوڑ دی ہے وہ کل قیامت کے دن آپ کے خلاف دشمن بن کر اللہ کے نزدیک جھگڑا کریں یا دعویٰ کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں میرے خلاف مدعی بن جائیں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ہاں میرے خلاف مدعی بن کر جھگڑا کریں، اور وہ فرمائیں کہ تم نے مجھ سے ایسی حدیث کیوں بیان کی تھی جس کو تو جانتا تھا کہ وہ جھوٹ ہے۔ نمبر 5، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الولید فقیہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن سفیان نے۔ بالآخر میں نے امام شافعی سے سنا تھا، فرماتے تھے اگر شعبہ جیسا محدث نہ ہوتا تو عراق میں حدیث نہ پہچانی جاتی۔ وہ ایک آدمی کے پاس آ کر کہتے تھے حدیث بیان نہ کرو ورنہ میں تیرے خلاف شاہی عدالت میں دعویٰ کروں گا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سنت رسول کی عزت اور حرمت کا دفاع اور تحفظ کرتے تھے، چنانچہ اس کے شواہد کثیر ہیں، اور ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا ہے اس میں طوالت سے استغنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، کتاب ھذا میں نقل احادیث کے بارے میں مصنف کی وضاحت۔ یہ مذکورہ کتاب دلائل نبوت اور بیان احوال صاحب شریعت صلوات اللہ علیہ کا مقدمہ تھا، جس کے پیش کرنے کا مجھے شیخ ابو الحسن حمزہ بن محمد بہقی نے حکم دیا تھا، جس کو میں نے انتہائی حسن عقیدت کے ساتھ اور جمیل اور خوبصورت نیت کے ساتھ معجزات نبی رسول مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت میں اور آپ پر جو حالات جاری ہوئے ان کے بارے میں ترتیب دیا ہے، تاکہ اس مقدمے کے ذریعے ان احادیث کی صحیح حقیقت تک رسائی حاصل کی جائے جن احادیث کو میں اس کتاب میں لایا ہوں، تراجم اور عنوانات کے ذکر کے ساتھ آنے والی جلد میں۔ اور یہ بات بھی مان لی جائے کہ ہر ایک حدیث جس کو میں نے کتاب میں درج کیا ہے اس کے پیچھے میں نے ایسی حدیث بھی ذکر کی ہے جو مذکورہ حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر کہیں کسی حدیث کو میں نے مبہم چھوڑ دیا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ حدیث بھی مقبول ہے اس روایت کی مثل جس کا میں نے استخراج کیا ہے، اور نہیں قریب ہے کہ میں کسی روایت کو اس کی ایسی اسناد کے ساتھ لایا ہوں جس میں ضعف ہو، اور میں نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہو مگر اعتماد اس کے علاوہ کسی دوسری حدیث پر ہی کیا ہو۔ اگلی ہیڈنگ، معجزات پر دیگر مصنفین کی کتب کی حالت۔ جبکہ صورتحال اس طرح ہے کہ متاخرین میں سے ایک جماعت نے معجزات وغیرہ میں کتب تصنیف کی ہیں، اور وہ لوگ ان کتابوں میں اخبار کثیرہ لے آئے ہیں، نہ انہوں نے اس میں صحیح کی تمیز کی ہے، نہ بیمار روایت کی، نہ مشہور کی، نہ غریب کی، نہ موضوع کی، نہ من گھڑت کی، یہاں تک کہ جس شخص کی نیت احادیث کو قبول کرنے میں اچھی اور نیک ہے اس کو بھی ایک مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کو بھی جس کا سرے سے عقیدہ ہی خراب ہے روایت کو قبول کرنے کے بارے میں یا رد کرنے میں۔ ان مصنفین نے کوئی فرق نہیں کیا، بس کثرت کے ساتھ روایات اور اخبار درج کر دی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، مصنف کی کتاب ھذا کی طرز۔ میری عادت ان تمام کتب میں جو اصول و فروع میں تصنیف ہوئی ہیں، یہ انہی سے میں نے ان اخبار پر اکتفا کیا ہے جو ان میں سے صحیح ہیں، ان روایات کو ترک کر دیا ہے جو صحیح نہیں ہے، اور یہ عادت رہی ہے کہ صحیح اور غیر صحیح میں تمیز اور فرق کیا جائے تاکہ ان اخبار و احادیث میں نظر کرنے والا ناظر جو اہل سنت میں سے ہے وہ ان پر اعلیٰ وجہ البصیرت اعتماد کر سکے، اور اہل بدعت میں سے جس کا دل کج ہو چکا ہو اخبار کو قبول کرنے سے، وہ آثار کے بارے میں جن پر اہل سنت نے اعتماد کیا ہے وہ ان کو حقیر سمجھنے کی راہ نہ پا سکے۔ اگلی ہیڈنگ، محدثین کی انتہائی درجے کی کوشش۔ جس شخص نے ارباب حدیث کی حفاظت حدیث کی بابت ان کی انتہائی کوشش کو بنظر غائر دیکھا ہے، جو انہوں نے راویوں کے احوال کی معرفت کے بارے میں کی ہے اور جو احادیث قبول کی جاتی ہیں یا رد کی جاتی ہیں، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان حضرات نے اس بارے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر ڈالی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیٹا تھا تو اس نے اپنے باپ کے بارے میں عیب نکالا ہے اور اعتراض کیا ہے۔ جب باپ سے کوئی ایسی لغزش سرزد ہوئی ہے جو اس کی خبر کو رد کرنے کا موجب بنے، اور اگر باپ تھا تو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں، اور اگر بھائی تھا تو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں اعتراض کرنے سے گریز نہیں کیا، مگر اس سے ایسی لغزش ہوئی ہو جو اس کی حدیث کو رد کرنے کا موجب ہو۔ ان کو اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہوا، نہ ہی کوئی رشتہ داری ان کے راستے کی رکاوٹ بنی، نہ ہی کوئی مالی مفاد ان کو روک سکا۔ اس بارے میں ان کی حکایات و واقعات کثیر ہیں اور وہ میری تصنیف شدہ کتب میں مکتوب ہیں۔ جو شخص میری کتابوں میں صحیح اخبار اور سقیم میں میرے فرق کرنے پر واقف ہو چکا ہے، اور توفیق ایزدی نے بھی اس کی یاوری کی ہے، وہ میری سچائی کو جان چکا ہے اس بات سے جو میں نے ذکر کی ہے، اور جس شخص نے اس بارے میں گہری نظر سے نہیں دیکھا اور توفیق ایزدی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، میری وضاحت بھی اس بارے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگرچہ میں کتنا ہی زیادہ وضاحت کر لوں، اور میری وضاحت کرنا در حقیقت اس کے لیے ہے ہی نہیں اگرچہ یہ وضاحت اس کے پاس پہنچ بھی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جس قوم کے اندر سے تسلیم و رضا کا مادہ ختم ہو جائے
ان کو قرآن مقدس کی آیات بھی اور انبیاء جیسے ڈرانے والے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ باب 1 یعنی چیپٹر 1 آ گیا ہے۔ بابت ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کا بیان جس میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی استاد ابو بکر محمد بن حسن بن فورک نے، مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے ان کو عبداللہ بن معبد زمانی نے ابو قتادہ سے کہ ایک اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی، اور اسی پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 2، اور ہمیں خبر دی ابو الحسن محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان نے بغداد میں، مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے اس نے ابو قتادہ انصاری سے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ سے سوال کیا پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور اسی میں مجھ پر قرآن اترا۔ اس کو ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری نے نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں مہدی بن محمود کی روایت اور ابان بن یزید عطار سے۔ نمبر 3، اور ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے مختلف حوالہ جات کے ساتھ، آخری حوالہ ہے اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ باب نمبر 2، چیپٹر 2، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن جعفر نے، مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے آخری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے عام الفیل میں، جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا تھا، جب ماہ ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھیں۔ چیپٹر 3، وہ سال جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے۔ نمبر 1، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا تھا اور چڑھائی کی تھی۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو نصر عمر بن عبد العزیز بن قتادہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حجاج بن محمد نے، اس نے اسی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ، مگر انہوں نے یوں کہا یوم الفیل، عام الفیل نہیں کہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے یعنی ابن عبد المطلب بن عبد مناف سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ عام الفیل میں پیدا ہوئے اور ہم دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ جنگ عکاظ والے دن 20 سال کے تھے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ سلمہ نے، مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے اس نے اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ عام الفیل میں پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے قباس بن اشیم سے پوچھا جو بنی یامر بن لیس کے بھائی تھے، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، جبکہ میں پیدائش میں ان سے پہلے ہوں۔ میں نے کعبے پر چڑھائی کے لیے آنے والے ہاتھیوں کی لید خوب پڑی دیکھی تھی۔ اس کو محمد بن بشار نے وہب بن جریر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترجمہ، پرندے کی بیٹ تر اور سبز ہے۔ نمبر 5، ہمیں اس کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن علی مقری نے، اور بالآخر ان کو محمد بن بشار نے، انہوں نے مذکورہ حدیث ذکر کی ہے۔ عبد الملک بن مروان کا قول۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے میں نے سنا عبد الملک بن مروان سے، وہ کہتے ہیں قباس بن اشیم کنانی سے، پھر لیسی سے، اے قباس، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے زیادہ عمر کا ہوں۔ حضور پیدا ہوئے تھے عام الفیل میں، جبکہ میری امی نے مجھے ہاتھی کے گوبر پر کھڑا کر دیا تھا، میں اس کو سمجھتا تھا، اور حضور نبی بنائے گئے 40ویں سال کے آغاز پر۔ اگلا ہے جبیر بن مطعم کا قول۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو الحسین بن فضل قطان نے، یہ نمبر 7 ہے، مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے محمد بن جبیر بن مطعم نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے اور عکاظ کا واقعہ ہاتھی والے سال کے 15 سال بعد ہوا تھا، اور کعبے کی تعمیر عام الفیل سے 25ویں سال کے آغاز پر ہوئی تھی، اور حضور نبی بنائے گئے تھے ہاتھی والے سال سے 40ویں سال کے آغاز پر۔ ابن شہاب کا قول۔
ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے اس نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ سے 15ویں سال کے آغاز پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی تھی، اور نبی کریم کی بعثت اور اصحاب فیل کے درمیان 70 سال کا فاصلہ تھا۔ ابو اسحاق کا قول، جو کہ تمام علماء کا قول ہے، ابو اسحاق نے کہا کہ ابراہیم بن منذر نے کہا ہے کہ یہ مذکورہ قول وہم ہے، اور وہ قول جس میں ہمارے علماء میں سے کسی نے شک نہیں کیا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی بعثت 40ویں سال کے آغاز پر ہوئی تھی۔ نمبر 9، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جعفر ابو مغیرہ نے ابن ابزی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی والے سال اور ولادت رسول اللہ کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے۔ نمبر 10، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے اس نے ابن ابزی سے، وہ کہتے ہیں کہ عام الفیل اور رسول اللہ کے نبی بننے میں 10 سال کا فاصلہ ہے۔ یعقوب نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی نعیم بن میسرہ نے اپنے بعض احباب سے، اس نے سوید بن غفلہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یعنی میں عام الفیل میں پیدا ہوا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تحقیق مروی ہے سوید بن غفلہ سے کہ اس نے کہا میں نبی کریم سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ چیپٹر 4، ذکر ولادت مصطفیٰ اور وہ نشانیاں جو ولادت باسعادت کے وقت یا اس سے قبل یا اس کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ہوتے ہوتے اس نے ارباز بن ساریہ صاحب رسول اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام اس وقت اپنے خمیر کی حالت میں تھے۔ میں ان قریب تمہیں اس بارے میں خبر دوں گا۔ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ تھی، اور اپنی امی کا خواب جو اس نے دیکھا تھا، اور اسی طرح انبیاء کی مائیں خواب دیکھتی رہی ہیں، اور بے شک رسول اللہ کی امی نے بھی خواب دیکھا تھا جس وقت ان کو جنم دیا تھا، نور اور روشنی کو جس نے شام کے محلات روشن کر دیے تھے۔ اور یعقوب کی ایک روایت میں ہے کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے اس کی مطابق روایت بیان کی ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ آگے اس کی توضیح دی ہے، نیز حضور کا یہ قول فرمانا کہ اس قول سے حضور کی مراد یہ ہے کہ وہ مذکورہ حالت اور کیفیت میں آدم کے ابو البشر بننے اور پہلے نبی بننے سے قبل اللہ کی تقدیر میں اور اس کی قضا میں اس طرح تھے۔ امام بہقی نے اس حدیث کا بہت اچھا مفہوم لکھا ہے اور بہت ہی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ واقعی یہی مطلب ہے، وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو اس دور حاضر کے بعض باطل پرست مطلب نکالتے ہیں کہ حضور انسان اور بشر نہیں تھے کیونکہ وہ آدم کی تخلیق سے پہلے نبی تھے، یا وہ نعوذ باللہ قدیم تھے، یا خدائی صفات کے حامل تھے، یا خدا کا حصہ تھے وغیرہ۔ نیز حضور کا یہ قول، اس سے حضور کی مراد یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو حضور کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے اور ان لوگوں کو پاکیزہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، اس شہر کے لوگوں میں انہی کی نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو بھیجنے کی صورت میں قبول فرمائی اور ان کو وہی رسول بنا کر مبعوث فرما دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اہل مکہ میں بھیج دے۔ لہذا نبی کریم اس لیے فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضور کے فرمان میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں کی تشریح۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب فیصلہ فرما لیا کہ وہ محمد کو ختم النبیین بنائیں گے اور اس فیصلے کو ام الکتاب لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، تو پھر اس فیصلے کو اس طرح پورا کیا اور جاری اور نافذ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کے لیے مقرر فرما دیا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، تاکہ خصوصیت کے ساتھ حضور کا بھیجا جانا ان کی دعا کے سبب سے ہو، جیسے اس کا منتقل ہونا انہی کی پشت سے ہوگا ان کی اولاد کی پشتوں کی طرف۔ اگلی ہیڈنگ، حضور کے فرمان میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کا مطلب۔ بہرحال آپ کا یہ فرمان کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میرے بارے میں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں اپنی قوم کو بشارت دی تھی، اس لیے بنی اسرائیل حضور کی پیدائش سے قبل حضور کو پہچانتے تھے۔
اگلی ہیڈنگ حضور کے فرمان میں اپنی امی کا خواب ہوں کا مطلب۔ بہرحال آپ کا یہ قول کرنا کہ میں اپنی امی کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اس سے حضور کی مراد یہ تھی جو ذیل میں درج ہے، جس کی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب رسول اللہ کی والدہ محترمہ بات بیان کرتی تھی کہ وہ جب حضور کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے تھیں تو کسی آنے والے نے آ کر خواب میں بتایا کہ بے شک آپ اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہیں، جب وہ پیدا ہو کر زمین پر آ جائے تو یوں کہنا میں اس کو واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے، ہر نیک نصیحت کرنے والے ملاقات کرنے والے سے، اور آمد و رفتار کرنے والے بندے سے۔ بے شک یہ تعریفوں اور بزرگیوں والا اللہ کا بندہ ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تمام جنگوں میں موجود ہوتا ہے قیادت کرنے کے لیے۔ اگلی ہیڈنگ حضور کا نام انجیل میں احمد ہے۔ کہنے والے نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے آنے کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی آمد کے ساتھ روشنی نمودار ہوگی جو ارض شام میں واقع مقام بصرہ کے محلات کو بھر دے گی۔ جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، بے شک اس کا نام تورات میں احمد ہے، اس لیے کہ اہل آسمان اور اہل زمین اس کی تعریف کریں گے، اور یہ اس کا نام انجیل میں بھی احمد ہے۔ اہل آسمان اور اہل زمین اس کی تعریف کریں گے اور اس کا نام قرآن میں محمد ہے، لہٰذا میں نے یہی اس کا نام رکھا ہے۔ اگلی ہیڈنگ لوح محفوظ میں خاتم النبیین۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے ارباز بن ساریہ سلمہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم سے فرماتے تھے میں اللہ کے نزدیک ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر میں تھے۔ میں آپ کو ابھی اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنی امی کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ ابو بکر اور ابو مریم نے اس کی اسناد کو مختصر کیا ہے، اس نے اس میں عبد الاعلیٰ بن ہلال کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے اس کے متن کو بھی مختصر کیا ہے۔ انہوں نے خواب کو خروج نور کے ساتھ اکیلا ذکر کیا ہے، اور خالد بن معدان نے اصحاب رسول سے اسی طرح کہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عبداللہ حافظ نے بطور املا اور قرت کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے مختلف واسطوں کے ساتھ۔ ثور بن یزید نے خالد بن معدان سے، اس نے اصحاب رسول سے کہ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری امی نے خواب دیکھا تھا جب وہ حمل سے تھی کہ اس سے روشنی خارج ہوئی ہے جس سے ارض شام میں بصرہ روشن ہو گیا ہے، اور اس بارے میں ابو امامہ سے نبی کریم سے بھی روایت کی ہے۔ ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق سے مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے ابو امامہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ فرمایا میرے معاملے کی ابتدا میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے، اور میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس سے روشنی خارج ہوئی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مجھ سے روشنی خارج ہوئی ہے۔ یہ نمبر 4 تھا۔ نمبر 5 ہے اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے بغداد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف حوالہ جات سے ہوتے ہوئے اس نے میسرہ الفجر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی لکھے گئے تھے یا نبی بنائے گئے تھے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے۔ اگلی ہیڈنگ عبد المطلب کا حرم میں پناہ لینا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک پہلی چیز جو رسول اللہ کے دادا عبد المطلب سے مذکور ہے وہ یہ ہے کہ قریش اصحاب فیل سے بھاگ کر حرم سے نکل گئے تھے، اور قریش عبد المطلب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے حرم سے نکل کر کہیں اور عزت تلاش نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے رہ گئے تھے اور یوں گویا ہوئے تھے اے اللہ بے شک مرد اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ مستقل حرم میں جم کر بیٹھے رہے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ہاتھیوں اور ہاتھی والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد قریش واپس آ گئے، اور حضور کے دادا ان میں عظیم قرار پائے اپنے صبر کی وجہ سے اور اللہ کے حرم کی تعظیم کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ اسی حالت پر ہی تھے، اور ان کے پاس ان کے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب بھی تھے۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے زمزم کو کھودیے جو مخفی کیا ہوا ہے اے شیخ اعظم۔ وہ خواب سے بیدار ہو گئے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے لیے واضح فرما، لہٰذا دوسری بار خواب دکھائے گئے کہ کھودیے، درمیان گوبر اور خون کے
کوے کے کریدنے کی جگہ پر، چونٹیوں کی بستی میں سرخ نشانوں کے سامنے۔ لہٰذا عبد المطلب کھڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چل کر مسجد الحرام میں بیٹھ کر سوچنے لگے ان نشانیوں کو جو ان کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ اتفاق سے قریب حضورہ میں ایک گائے ذبح کی جانے لگی اور وہ کسی طرح چھوٹ کر ذبح کرنے والے سے زخمی حالت میں بھاگی اور اس کو اس کی موت گھیر کر اس طرف لے آئی، مسجد الحرام کے صحن میں زمزم کے مقام پر گر گئی۔ چنانچہ وہ گائے اسی جگہ پر نہ چاہتے ہوئے بھی ذبح کرنی پڑی۔ وہاں سے اس کا گوشت اٹھا لیا گیا، پھر ایک کوا آیا اور اوپر منڈلانے لگا، پھر وہ اسی خون اور گوبر والی جگہ، چونٹیوں کے بلوں والی جگہ پر کریدنے لگا۔ عبد المطلب چونکہ خواب میں یہ اشارہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے اٹھ کر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قریش اکٹھے ہو کر آ گئے اور عبد المطلب سے پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو جہالت سے متہم نہیں کرتے تھے، مگر آپ ہماری مسجد میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ عبد المطلب نے ان کو بتایا کہ میں یہ کنواں کھود رہا ہوں اور جو شخص مجھے اس سے روکے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ لہٰذا وہ اور ان کے بڑے بیٹے حارث نے پھر کھدائی شروع کر دی۔ اس وقت ان کے ساتھ حارث کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں تھا۔ چنانچہ قریش نے ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور دونوں کے ساتھ جھگڑا کیا، لڑائی کی، تلواریں نکال لیں، مگر کچھ لوگ قریش میں سے آگے بڑھے۔ انہوں نے ان کی نسبی آزادی کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کی سچائی اور دین میں ان کی انتہائی محنت اور کوشش کے پیش نظر لوگوں کو ان سے روک دیا، یہاں تک کہ جب کنواں کھودنا ممکن نہ رہا اور ان پر ایذا رسانی زیادہ ہو گئی تو عبد المطلب نے منت مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو کعبہ میں نصب، عزا وغیرہ بت کے لیے ذبح کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کھدائی شروع کی، یہاں تک کہ ان کو اس کے اندر سے وہ تلواریں مل گئیں جو اس کنویں میں یعنی زمزم میں دفن کی گئی تھی۔ قریش نے جب دیکھا کہ ان کو اس میں سے تلواریں ملی ہیں تو پھر وہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اس میں سے ہمیں بھی دیجیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ تلواریں بیت اللہ کے لیے وقف ہیں۔ پھر وہ کھودتے رہے حتیٰ کہ اس میں سے پانی پھوٹ پڑا۔ انہوں نے مزید کھودا اور انتہائی گہرا کیا کہ اس کا پانی کھینچ کھینچ کر ختم نہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس کے قریب میں ایک حوض بنا دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے کنویں میں سے پانی کھینچ کھینچ کر اس حوض کو بھرواتے رہے، لہٰذا حجاج اس میں سے زمزم پینے لگے۔ مگر قریش کے بعض ناہنجار حسد کی وجہ سے رات کو حوض کو توڑ دیتے تھے۔ عبد المطلب صبح اس کو ٹھیک کر دیتے، پھر وہ توڑ دیتے۔ جب یہ خراب کرنا بار بار ہونے لگا تو عبد المطلب نے تنگ آ کر اپنے رب کو پکارا اور دعا کی۔ چنانچہ خواب میں ان کو دکھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یوں کہو، اے اللہ، بے شک میں اس پانی کو نہیں حلال کرتا نہانے والے کے لیے، بلکہ صرف پینے والے کے لیے حلال ہے اور تازگی ہے، پھر میں ان کو تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ عبد المطلب کھڑے ہوئے جب قریش مسجد میں آنے جانے لگے، انہوں نے اپنے خواب کا اعلان کر دیا، پھر ہٹ گئے۔ اس کے بعد قریش میں سے جو بھی حوض کو خراب کرتا اس کے جسم میں بیماری لگ جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے عبد المطلب کے حوض کو اور پینے کی جگہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کئی عورتوں سے شادی کی، چنانچہ ان کے 10 بیٹے پیدا ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اب انہوں نے دعا کی، اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے ان بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کرنے کی منت مانی تھی اور میں ان میں قرہ ڈالتا ہوں، لہٰذا تو جس کو چاہے اس کو یہ قرہ پہنچا دے، یعنی اس کا قرہ نکل آئے۔ لہٰذا انہوں نے ان کے لیے قرہ اندازی کی۔ قرہ عبداللہ بن عبد المطلب کا نکلا، حالانکہ عبداللہ ان کو سب بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ، کیا عبداللہ تجھے پسند ہے ذبح کے لیے یا 100 اونٹ اس کے بدلے؟ اس طرح عبداللہ اور 100 اونٹ کے درمیان قرہ اندازی کی گئی۔ اب قرہ 100 اونٹ پر نکلا، چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ایک دن ایسی جگہ سامنے آئے جہاں قریش کی بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ ایک عورت نے ان سے کہا، اے قریش کی عورتوں، تم میں سے جو عورت اس نوجوان سے شادی کرے گی وہ اس نور کو شکار کر لے گی جو اس کی آنکھوں کے مابین ہے، بے شک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہے۔ کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ نے ان سے شادی کر لی۔ اس نے صحبت کی ان کے ساتھ تو وہ رسول اللہ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ بن عبد المطلب کو یعنی حضور کے والد کو یثرب جو مستقبل کا مدینہ منورہ ہے روانہ کیا کہ اپنے والد عبد المطلب کے لیے یثرب سے کھجوریں لے آئیں، مگر وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ اس کے بعد آمنہ بنت وہب نے رسول اللہ کو جنم دیا۔ وہ باپ کے انتقال کی وجہ سے اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں رہے۔ بنو سعد بن بکر کی ایک عورت نے حضور کو دودھ پلانے کے لیے طلب کیا اور حضور کی رضائی اماں بننے والی خاتون حلیمہ سعدیہ بازار عکاظ میں اتری۔ وہاں پر وہ محمد کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہاں پر ایک کاہن نے حضور کو دیکھ لیا اور کہنے لگا، اے عکاظ والو،
اس لڑکے کو قتل کر دو، بے شک یہ حکومت کرے گا۔ یہ سن کر آپ کی رضائی امی نے آپ کی حفاظت کی، اس طرح اللہ نے آپ کو نجات بخشی۔ اس کے بعد حضور اس خاتون کے پاس رہتے ہوئے بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضور دوڑنے لگے، آپ کی رضائی بہن آپ کے ساتھ کھیلتی تھی اور پرورش کرتی تھی۔ ایک دن دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، امی امی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایک ٹولی آئی ہے اور انہوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ لیا ہے ابھی اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی رضائی امی فوراً گھبرا کر بھاگی اور حضور کے پاس آئی تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا رنگ صاف نظر آ رہا ہے اور چمک رہا ہے، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ وہ حضور کو ان کی والدہ کے پاس مکے لے آئی اور آ کر ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اپنا بیٹا لے لیجئے، مجھے اس پر ڈر لگ رہا ہے۔ حضور کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میرے بیٹے کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے جس کا آپ خوف کر رہی ہیں۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لگاتے ہوئے خود بخود باہر آ گیا اور اپنے سر کو بھی اوپر آسمان کی طرف کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ اور دادا عبد المطلب نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی اور آپ عبد المطلب کی گود میں یتیم ہو گئے۔ آپ لڑکے تھے تو آپ عبد المطلب کی تکیہ یا گدی اٹھا کر لاتے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور دادا باہر جاتے تو چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لونڈی جو ان کو پکڑ کر چلاتی تھی وہ حضور سے کہتی، اترو، یہ دادا کی گدی ہے۔ عبد المطلب کہتے کہ چھوڑو، رہنے دو میرے بیٹے کو، میں اس میں بڑی خیر محسوس کرتا ہوں کہ بڑا ہو کر یہ انتہائی اچھا انسان بنے گا۔ اگلی ہیڈنگ، ابو طالب کی کفالت۔ پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، ابھی رسول اللہ لڑکے ہی تھے۔ پھر ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اس لیے کہ وہ آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ جب حضور بلوغت کے قریب ہوئے تو ابو طالب نے ان کو ساتھ لے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ آپ جب مقام تیمہ پر پہنچے تو وہ مقام تیمہ کے ایک یہودی عالم نے حضور کو دیکھا اور ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ انہوں نے بتایا کیوں نہیں۔ اس یہودی عالم نے بتایا کہ اللہ کی قسم، اگر آپ اس کو لے کر شام جائیں گے تو آپ اس کو اپنے گھر کبھی بھی نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ اس کو یہودی ضرور قتل کر دیں گے، یہ ان کا دشمن ہے۔ لہٰذا ابو طالب اس کو تیمہ سے واپس مکہ لے کر آ گئے۔ حضور جب بلوغت کو پہنچ گئے اس وقت ایک عورت نے قریش میں سے کعبے کو خوشبو کی دھونی دی۔ اتفاقاً دھونی کے برتن سے کوئی چنگاری اڑ کر کعبے کے غلاف پر پڑ گئی، جس سے غلاف جل گیا۔ چنانچہ کعبہ جل جانے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، تو اس کے بعد قریش نے کعبے کو گرا دینے کا مشورہ دیا، مگر وہ اس کے گرانے سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اسے گرا کر اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا خراب کرنے کا اور برائی کا ارادہ رکھتے ہو؟ سب نے کہا ہم تو اس کو اصلاح کرنے اور ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو ہلاک نہیں کرتا۔ قریش نے کہا کہ پھر کعبہ کو گرانے اس کے اوپر کون چڑھے گا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا میں اوپر چڑھوں گا اور میں ہی گراؤں گا۔ لہٰذا ولید ہی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کے پاس کلاڑا یا کدال تھا۔ اس نے پہلے دعا کی، اے اللہ، ہم اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے توڑنا شروع کیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ اس نے کعبے کا کچھ حصہ گرا دیا ہے مگر اس پر کوئی عذاب نہیں آیا، وہ جس سے ڈر رہے تھے، پھر سب نے مل کر اس کے ساتھ اس کو گرا دیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے پھر کعبے کو بنایا اور بناتے ہوئے مقام رکن تک یعنی حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو قریش کے قبائل نے حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں خوب جھگڑا کیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان میں شدید لڑائی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، ہم فیصلہ کروائیں اس شخص سے جو پہلے حرم کے اندر نظر آئے، اس گلی سے۔ لہٰذا انہوں نے اسی بات پر صلح کر لی۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا فیصل مقرر ہونا۔ اگلے دن رسول اللہ نمودار ہوئے، حالانکہ وہ نوجوان تھے، آپ کے اوپر منقش چادر تھی۔ لوگوں نے آپ کو فیصل مقرر کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجر اسود کو اٹھا کر کپڑے میں رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے ہر قبیلے کے سردار سے کہا لیجئے پکڑیے۔ ہر سردار کے ہاتھ میں کپڑے کا کونا دے دیا۔ آپ دیوار پر چڑھ گئے اور ان سے کہا کہ یہ اٹھا کر مجھے دے دو۔ سب نے اس کو اٹھایا اور حضور کی طرف لے گئے۔ حضور نے خود اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی گئی، آپ کی پسندیدگی بڑھتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آپ کا نام الامین رکھ دیا۔ یہ وحی کے نزول سے پہلے ہوا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جب بھی تجارت کی غرض سے کوئی جانور ذبح کرتے تو حضور کو بلا کر آپ سے دعا کرواتے۔